جی سینیٹر شبلی فراز صاحب، صدر مملکت عارف علوی صاحب کا موقف ہے کہ مجھے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ حکومت 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتی ہے۔ علی محمد خان صاحب وزیر پارلیمانی امور ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات کابینہ کے اجلاس میں ڈسکس نہیں ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہی بات کی۔ اس کے باوجود کچھ جو آپ کے وزراء ہیں وہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید جی اپوزیشن کے ساتھ ہماری بات چیت شروع ہو گئی ہے اور اس سے ایک غیر ضروری بحث شروع ہو گئی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس وقت ماحول ہے 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی بحث شروع کرنے کا؟ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے جی، میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بالکل درست ہے صدر صاحب نے جس طرح کہا، نہ اس میں کیبنٹ میں نہ سرکاری سطح پر ہماری پولیٹیکل پارٹی میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہاں ہم نے ایک ایسا کلچر بنا دی ہے کہ کچھ سبجیکٹس کو، کچھ ایشوز کو ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم نے یہ اصل چیز کیا ہے، آیا جو بھی قانون ہے، جو بھی امینڈمنٹس ہے، وہ آیا پاکستان کے مفاد میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، بیکاز یہ سارے ملک ایک ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی 4 ملک ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اس پہ بحث بھی نہیں ہونی چاہیے، میں اس کی البتہ مخالفت کروں گا۔ بحث دیکھیں جی اس میں کیونکہ دیکھیں ہم تو سینٹ میں ہم مختلف صوبوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم کیوں ایسا کام کریں گے جس سے کہ ہمارے جو صوبے ہیں ان پہ ایفیکٹ آئے؟ لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہم نے اب یہ کورونا کے اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی جو وفاق ہے وہ کافی کمزور ہوا ہے اور اس کی کیپیسٹی بہت منیمم رہ گئی ہے فائنینشلی اسپیکنگ۔ کچھ ایشوز ہیں جن کو کہ ضرور ڈسکس کرنا چاہیے۔ مطلب ہے کہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ میرا ایک ذاتی موقف ہے کہ پارٹی لیول پہ نہ حکومتی لیول پہ ہم اس کو بالکل اس پہ بات نہیں ہوئی ہے۔ لیکن میں اس سوال پہ کافی عرصے سے سوچتا رہا ہوں کہ دیکھیں جی کچھ چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب ہم بات اس کی کبھی اشارتاً بھی کسی اور کانٹیکس میں بھی ہم بات کریں، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے رضا ربانی صاحب اور ہمارے اس طرح کچھ اور دوست۔ رضا ربانی صاحب نے آج بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، وہ کیا ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ فیئر انف ہے۔ دیکھیں یہ قانون انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے اس کو ضرور ایڈریس ہونا چاہیے۔ کیا یہ اس وقت کمی بیشی کے لیے بحث کا مناسب ٹائم ہے؟ یہ ہاں ٹائم کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ ٹائم نہیں ہے جی۔ ایک تو میر صاحب میں یہ ریکویسٹ کروں گا سارے اور آپ کا پروگرام بڑا ہے دوستوں کو کہ یہ جب 18th امینڈمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ یہ 18th امینڈمنٹ میں امینڈمنٹ ہوئی تھی، شاید آرٹیکل 102 جو تھے ان کو پارلیمان نے ریویژ کیا، وہ کانسٹیٹیوشن، وہ 97(3) کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، اب کوئی چیز علیحدہ نہیں ہے۔ اگر جب ایکچولی 18ویں ترمیم کی اکثر جو اس میں تبدیلیاں کی گئی تھی اس کا مقصد 1973 کے اصل آئین کو بحال کرنا تھا، میں یہی کہتا ہوں، لیکن وہ اصل آئین پوری طرح بحال نہیں ہوا۔ لیکن میر صاحب آج وہ 73 کا آئین کا حصہ ہے، وہی آئین ہے جس میں یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ پھر کوئی اب ایسا آدمی نہیں ہے، یہ بات کہ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ 18th امینڈمنٹ میں بے شمار اچھے کام کیے ہیں، بہت اچھی اس میں اس وقت کام کیا گیا ہے، بہت بڑا پارلیمان نے اس وقت بیٹھ کر اس پہ بڑی محنت سے اور ساری پارلیمان کے اندر جماعتوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ بات صرف 18 امینڈمنٹ کا جب نام لیتے ہیں تو یہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ یہ کوئی ایسی قوت ہے جو ساری امینڈمنٹ کو کیا، یعنی یہاں یہ امینڈمنٹ ایسی ختم ہو سکتی ہے۔ آئین کی ترمیم کرنے کا یا آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا میر صاحب آئین کے اندر طریقہ کار بتایا ہوا ہے۔ آپ آئین کے کسی ایک آرٹیکل کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ آئین کی آرٹیکل 212، آئین کی آرٹیکل 22، آئین کی آرٹیکل 21، اس میں بہتر بنانے کے لیے یا ہم اس میں کوئی چیز لینے کے لیے کوئی ڈسکشن ہو سکتی ہے، ڈسکشن ہاؤسز کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی بھی کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں جو 18 امینڈمنٹ میں ہوئی ہیں اور ہم ابھی میری کمیٹی کے پاس آئی ہیں، ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب یہ مطلب یہ لوگ لیتے ہیں یا یہ ڈسکشن ہو جاتی ہے تو یہ ڈسکشن بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ 18 امینڈمنٹ کو نہ ہی کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے، یعنی وہ ایسی کوئی چیز، یہ آئین پاکستان ہے، آئین پاکستان کے لیے آپ کسی ایک اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس سویپنگ سٹیٹمنٹ نے ایک ڈیوائیڈ پیدا کر دی۔ وہ جس نے بھی دی، جس نے بھی کہا یہ بڑا ظلم ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس آئین پاکستان کو۔ یہ آئین پاکستان کی ضمانت ہم سب نے دی ہوئی ہے اور ہم نے اوتھ لیا ہوا ہے ہم سب نے اس آئین میں۔ ہاں اگر اس کی بہتری میں کوئی آرٹیکل ایسا ہے جس آرٹیکل آپ سمجھتے ہیں، جس کی طرف شبلی صاحب بھی اشارہ کر، اس کو ایک حکومت کے لیے ضروری نہیں ہے، کوئی ممبر آف دا پارلیمنٹ اس کو لا سکتا ہے ڈسکشن کے لیے۔ ایک جملہ میں ساری قوم نے دیکھ لیا کہ آپ نے کہا کہ جس طرح شبلی صاحب کہہ رہے ہیں اگر اس طرح بات کریں گے تو پھر ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے، یہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمان کے اندر پارلیمان کا ایک ہر ممبر، جو یہ سینٹ کا الیکشن ہوا، یہاں ایک سینئر ممبر تھے
اس کمیٹی کے ممبر رہے ہیں جو 18 امینڈمنٹ کی، انہوں نے ایس ایم ظفر صاحب نے مجھے خط لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ لا کمیٹی کے چیئرمین ہیں، یہ مہربانی کر کے اس میں ایک چیز ہم نے ڈال دیا کہ ہم نے پارلیمان کے ممبران کو بہت زیادہ پابند کر لیا گیا ہے، یہ مہربانی کر کے اس کی ڈسکشن کریں. انہوں نے وہ اس پہ ممبر ایس ایم ظفر صاحب جو ہے انہوں نے اپنی جو کتاب ان کی آئی ہے نا ہسٹری آف پاکستان ری انٹرپریٹڈ، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے مجھے، تو میں نے اس کو ایسی بچے، اب الیکشن کمیشن کے ممبران کی بات ہے کہ آپ ابھی ہمارے پاس بل آ گیا ہے، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل آیا ہوا ہے، ہم نے اپنی کمیٹی میں ابھی ڈیبیٹ کروایا، میرا خیال ہے اس میں مصطفیٰ بھی تھے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو طریقہ کار بتا دیا گیا، اگر پارلیمانٹری کمیٹی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی تو یہ معاملہ عدالتوں میں جاتا ہے، ہم نہیں چاہتے عدالتوں میں جائے، اس کے لیے کوئی میکنزم دے، ہم نے اس کو ڈسکشن کے اوپن کر لیا گیا. تو اگر کوئی کلاز ایسی ہے جس کو سمجھا جائے، اس کلاز کے اس آرٹیکل کے متعلق ضرور بات کریں، اسے لائیں، لیکن صرف یہ نام لینا یہ آئین پاکستان کے خلاف بات ہے، یہ آئین پاکستان ہے، اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے، لہذا آئین پاکستان کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو کسی طور پہ جائز نہیں ہے. جی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ ویسے آپ کے چیئرمین کا تو موقف آ چکا ہے، لیکن اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ تو اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنہوں نے کہ 1973 کا آئین ان کے دور میں بنا تھا اور انہوں نے بھی اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں اس آئین میں تبدیلیاں کی، تو پھر کسی آئین کے ایک دو آرٹیکلز میں اگر مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے اگر اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا میر صاحب، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا ایک واضح موقف آ چکا ہے اور ہمیشہ سے وہ اس کے اوپر ایک بڑی کلیئر پوزیشن رکھتے ہیں، اور صرف وہی نہیں بلکہ اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز جن میں حکومت کے اپنے اتحادی بھی شامل ہیں. آپ نے ایک ان کی حلیف جماعت کا ذکر کیا، لیکن ان کی ایک حلیف جماعت نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے ایک دو دن پہلے بی این پی نے، اور انہوں نے واضح پوزیشن لی ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کے اوپر اس وقت کسی بھی ڈیبیٹ میں انگیج نہیں ہونا چاہتے. تو جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو حکومت میں ایک تو اپنے ان کے حلیف شاید ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، اور دوسری جو میر صاحب سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ یہ کیا موقع ہے کہ اس موقع پہ اس طرح کی ایک گفتگو کا آغاز کیا جائے کہ جو گفتگو کئی حوالوں سے سینسٹیو ہے. ہم اس ماحول میں جہاں پر صوبے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ صحت کے حوالے سے ان کو مزید ریسورسز چاہیے اس کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس صورتحال میں آپ یہ گفتگو شروع کریں کہ جو تمہارے پاس ریسورسز اویلیبل بھی ہیں وہ بھی ہم تم سے لینا چاہتے ہیں، تو یہ قطعاً کسی بھی صورت ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا. اور 18ویں ترمیم کے آبجیکٹیوز تھے کیا؟ ان آبجیکٹیوز میں سب سے پہلے جو اگر ہم اپنے ملک کی تاریخ کو میر صاحب مد نظر رکھیں، آپ سب تمام حضرات میرے سے زیادہ اس کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں، زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، تاریخ سے زیادہ واقف ہیں، اس ملک کے اندر جو نیشنلسٹ پالیٹکس تھی، اس نیشنلسٹ پالیٹکس کو جو سائل اور وسائل کا جو ایک تقاضا تھا، جو ایک گفتگو تھی، اس کو 18ویں ترمیم نے ایڈریس کیا. 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق مضبوط ہوا، نہ کہ وفاق کمزور ہوا. اور ہماری جو فالٹ لائنز ہیں، اگر آپ اس گفتگو کو، ان فالٹ لائنز کو دوبارہ ابھارنا چاہتے ہیں، اس گفتگو کو ری اگنائٹ فرق ہے کہ مرکزی حکومت شاید کمزور ہوئی ہے لیکن فیڈریشن مضبوط ہوئی ہے، فیڈریشن مضبوط ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. اور مرکزی حکومت بھی میر صاحب میں نہیں سمجھتا کہ کمزور ہوئی ہے. اگر این ایف سی ایوارڈ کے اوپر یہ تقاضا کہ اب ہمیں پیسے صوبوں کو زیادہ دینے پڑتے ہیں اور پہلے پیسے کم دینے پڑتے تھے، تو کیا وفاق نے وہ تمام اقدامات کیے ہیں جو اقدامات وہ کر کے اپنی کٹی کو بڑھا سکتا تھا؟ آپ نے پچھلے جب سے یہ آپ کا آخری این ایف سی ایوارڈ ہوا ہے اس کے بعد سے اب تک آپ مجھے کوئی ایک قدم آپ دکھا دیں کہ سب سے آسان راستہ ہے کہ آپ ڈیٹ لے لیں، آپ مزید قرضہ لے لیں، لیکن کیا آپ نے اپنی ٹیکس بیس کو بڑھایا؟ کیا آپ نے اپنے دیگر اور اخراجات میں کمی کی؟ کیا آپ نے اپنی سیلری سلپس میں کمی کی؟ لمبی بحث ہو گئی ہے. مجھے ذرا مختصر یہ بتائیں کہ چلیں 18ویں ترمیم کے فی الحال مجھے بھی لگ رہا ہے کہ جو ٹائمنگ ہے وہ شاید مناسب نہیں ہے، لیکن نیب آرڈیننس میں ترمیم پہ تو اپوزیشن اور حکومت میں 2 مہینے پہلے بات چیت ہو رہی تھی، لیکن وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس پہ بات دوبارہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ اس پہ بالکل اپوزیشن کے ساتھ باتیں ہوئی تھیں، اس میں کچھ چیزوں پہ ایگری ہوئے تھے، بلکہ سینٹ میں تو نیب آرڈیننس ایک بل پاس بھی ہو چکا ہے، فاروق نائک صاحب والا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں آج ہی میرا خیال ہے ایک خبر نیوز پہ چل رہی تھی جس میں کہ چل رہا تھا کہ اس میں امینڈمنٹس یہ ہو گئی ہیں، لیکن وہ شہزاد اکبر صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے. تو یہ نیگوسیشنز جاری ہیں اور مقصد یہی ہے کہ
ایشو کو کلیکٹیولی اگر ہم ایڈریس کر لیں تو اس کی پھر ایک بڑی سالڈ سی اونرشپ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کولیکٹیولی اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. اور ایک امریکہ کا جو کمیشن برائے مذہبی آزادی ہے اس کی ایک رپورٹ آئی ہے, تو اس رپورٹ میں ہندوستان اور پاکستان دونوں کے بارے میں بہت سی چیزیں کہی گئی ہیں. ہم آج صرف پاکستان کے معاملے میں بات کریں گے کیونکہ ہندوستان جو ہے اس نے جو پچھلے 1 سال میں کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور اہل کشمیر کے ساتھ وہ تو ساری دنیا جانتی ہے, لیکن اس رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں کچھ بہت قابل تشویش باتیں شامل ہیں. اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد.